أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی کو سورہ الرحمن سیریز میں ویلکم ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے اپریل تک. آج اس کی انٹروڈکٹری کلاس ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آمین یا رب العالمین. May Allah give me the clarity of speech because this is very big responsibility. But I want to share my experience with the Surah Ar-Rahman to you all, inshallah. So I'm a little bit afraid of sharing it, but as I have written the notes from Ustad Naman Ali Khan's tafsir, so I'm presenting here, inshallah. سورہ رحمان جو ہے اس میں یہ سورہ نمبر 55 ہے. اس میں آیات 78 ہیں، رکوع 3 ہیں. سورہ رحمان کو سمجھنے کے لیے دیکھیے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا صورتوں کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. جو پہلے والی صورت ہوتی ہے اس کے بعد والی صورت ہوتی ہے. آج چونکہ انٹروڈکٹری کلاس ہے تو سارا ہم اوور ویو لیں گے، انٹروڈکشن لیں گے اور موٹیو اینڈ پرپس بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. سورہ رحمان سے پہلی والی جو صورت ہے سورہ قمر، ٹھیک ہے. قمر مینس ہوتا ہے مون، چاند. اور اس کے بعد والی سورہ ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسیڈنٹ. یا واقعہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسیڈنٹ یا ایونٹ. اب سمجھیے گا سورہ قمر ایک واقعے کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایک میریکل ہوا تھا. ریممبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ شو کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. اللہ نے یہ واقعہ سورہ قمر میں مینشن کیا ہے. ریممبر، سبھی کو یاد ہوگا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یہ کافر خواہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جادو ہے، یہ سراہن جادو ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ آیت نمبر 1 اور 2 تھی سورہ قمر کی. تو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یہ ایک معجزہ ان سے ایکسپیکٹ کیا گیا تھا، ان سے مانگا گیا تھا. ٹھیک، دس مینس دا مون سپلٹنگ از ون آف دا سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ. اٹ از آلسو اے گریٹ میریکل. پھر کیا؟ سورہ رحمان. الرحمن مینس دا ایکسیڈنگلی اور unimaginably مرسیفل. سمجھ رہے؟ ایکسیڈنگلی بے انتہا اور اتنا رحم کرنے والا کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. سورہ رحمان بھی ڈے آف ججمنٹ کے ایک سائن کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ سائن کیا ہے؟ دیٹ از دا ریولیشن آف دا قرآن. الرحمن علم القرآن. قرآن کا نزول، قرآن کا نازل ہونا، یہ آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قرب قیامت کی. اور اٹ از ون آف دا گریٹسٹ میریکل. قرآن معجزہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں، یہ کمپیریزن میں دے رہی ہوں، آپ اپنے مائنڈ میں کمپیریزن ریڈی رکھیے گا. ٹھیک، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، ابھی ہم نے پڑھا کہ if they saw a miraculous sign they would ignore it and say it is a magic. They refers to what? Disbelievers. کافر اگر کوئی معجزہ دیکھ بھی لیں تو منہ موڑ لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جادو ہے. یہ ان کی حد درجہ کی بدتمیزی تھی. پہلے جو ہے سوال کیا کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے معجزوں کا، پھر کیا ہے؟ انکار کر دیا کرتے تھے. سورہ رحمان میں اللہ ان کی کور پرابلم کا ذکر کرتے ہیں which is ingratitude.
کیا ہے وہ کور پرابلم؟ وہ ہے ناشکری. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں. 35 to 37 ٹائمز میرے خیال ہے یہ والی آیت. تو ہم دیکھیں کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ کون سا کس لیے آ رہی ہے یہ بار بار؟ تم اتنے ناشکر کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، تو کور پرابلم کیا تھی ان کی؟ ناشکری. ٹھیک، اللہ keeps questioning their ingratitude and keep asking one question over and over again. کیا؟ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں دیکھے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ نکلیں گے قبروں سے جس طرح منتشر ٹڈیاں نکلتی ہیں. قیامت کے دن اٹھنے والی بات کی گئی تو کیا کہا؟ یہ اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے منتشر ٹڈیاں نکلتی ہیں. لوکسٹ. On the day of judgment, people will come out like the locust. The people are being compared to the lesser creature. حقیر چیز سے کمپیئر کیا ہے انسان کو، اور سورہ رحمان میں یہ کمپیریزن بہت امپورٹنٹ ہے. That's why keep it in your mind. اوکے، اور امپورٹنٹ چیزیں آپ لوگ لکھ بھی لیجئے گا، چاہے نوٹ پیڈ پہ لکھ لیں. سورہ قمر کے آخر میں اللہ نے مومنوں کے بارے میں، جو متقین ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا؟ اور وہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ آیت نمبر 54 دیکھیے گا سورہ قمر کی. بے شک خدا سے ڈرتے رہنے والے جو کہ متقین ہیں باغوں اور نہروں کی عیش میں بیسیکلی ہوں گے. اور آیت نمبر 55 میں کیا کہا؟ سچی عزت کی جگہ بادشاہ کے نزدیک، جو عزت والا ہے اس کے نزدیک بیٹھے ہوں گے. اٹ مینس دے ول بی ان دا کمپنی آف اللہ سبحانہ و تعالی. ان سورہ رحمان آخری چیز جو ذکر کی گئی اس میں اللہ نے کیا کہا؟ اگین ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کمپیریزن. آیت نمبر 76 میں دیکھیے، جنتی لوگ سبز اور نفیس اور نادر قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. اگین وہ سیم بات ریپیٹ کی گئی ہے، سیم مطلب آلموسٹ سیم چیز ہے کہ لاسٹ میں اس میں بھی یہی ذکر ہے، سورہ رحمان میں بھی لاسٹ میں یہی ذکر ہے. آرگنائزڈ لے آؤٹ آف دا سورہ اگر ہم دیکھیں سورہ رحمان کا، تو سورہ رحمان بگن ود دی گریٹنیس آف دی قرآن. ٹھیک، دوسری بات کیا؟ اللہ کے فیورز ٹو ہیومینٹی، کچھ فیورز کا ذکر ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے بے شمار فیورز ہیں جو کہ لکھنے میں نہیں آ سکتے، اس میں بھی کچھ ہی فیورز کا ذکر ہے. تیسری بات، کرمنلز کی بات بہت ہوئی ہے اس میں. ٹھیک، اور چوتھی بات، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ پیراڈائز ڈیزرونگ ہے، وہ جنت ڈیزرو کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہے. اور پانچویں بات، اور اندر پیراڈائز کی بات ہوئی ہے، 2 جنتوں کی بات ہوئی نا، اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. یہ تو تھی سورہ رحمان کا کمپیریزن ود دا پریویس ون، یعنی کہ سورۃ القمر کے ساتھ. نیکسٹ کون سی سورت ہے؟ سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کے اینڈ کے قریب اللہ مینشنز گریٹنیس آف دا قرآن. اینڈ کے قریب، سورہ رحمان کے شروع میں. ٹھیک، اللہ سویئرز بائی دا اسٹارز اینڈ دین ٹیلز اس اباؤٹ دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور سورہ واقعہ میں آیت نمبر 75 آپ دیکھیں گے تو فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی. بائی ویئر دا اسٹارز آر پلیسڈ. دس از فار شیور an oath that is you have an idea you would know that this is an amazing oath. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قسم کھا رہے ہیں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. When Allah swears by things in the Quran, he is giving a prelude to the subject. جب کسی چیز کی قرآن میں قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی پیشکش کی جا رہی ہوتی ہے. ان کیس یہ والا جو کیس ہے ستاروں کے گرنے والی جگہ کا، اس میں سبجیکٹ کون ہے؟ قرآن. کنیکشن کیا ہے آپس میں؟ دا اسٹارز آر وے ابو اینڈ دا قرآن از وے ابو. آپ نے دیکھا ہے وہ بچپن میں سنی ہے نا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹارز، اس میں اب دا ورلڈ سو ہائی. سو کیا ہے، ستاروں بھی بہت اونچائی پر ہیں اور قرآن بھی بہت اونچائی سے آیا ہے. دس از دا ریزمبلنس. ٹھیک، قرآن میں بے شمار آپ کو جیمز ملتے رہیں گے. عربس جو ہے، اب اس کا کنیکشن کیا ہے؟ ابھی ہم کنیکشن پڑھ رہے ہیں نا کہ قرآن بھی ہمیں بلندیوں سے ملا ہے، اونچائیوں سے ملا ہے، اور ستارے کیا ہوتے ہیں؟ اونچائیوں پر ہیں. عربس جو تھے صحراؤں میں رہتے تھے اور وہ رات کو ٹریول کرنا پریفر کرتے تھے. ریممبر، وہ صحرا میں رہتے تھے اور رات کو ٹریول کیا کرتے تھے. اس کے 2 ریزنز تھے. ایک تو دن میں گرمی بہت ہوتی تھی کیونکہ صحرائی علاقہ دیٹ واز لائک دا اوشن آف دا ڈسٹ سم تھنگ، رائٹ.
سو گرمی بہت ہوتی تھی، ریت تپتی ہے تو وہ شدید گرمی بڑھا دیتی ہے۔ دوسری بات، رات کو ستاروں سے ڈائریکشنز معلوم کرنا ایزی ہو جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا ستاروں سے ڈائریکشنز معلوم کی جاتی ہیں۔ سو دس از این امیزنگ پیرلل بیکاز اللہ نے قرآن اتارا تاکہ ہم صحیح راستہ معلوم کر سکیں۔ ستاروں سے کیا کیا جاتا ہے دنیا میں؟ ویسے فزیکلی راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ قرآن کس لیے؟ قرآن بھی کیا بتاتا ہے؟ راستہ بتاتا ہے، صحیح ڈائریکشن فار لائف، فار دس لائف اینڈ ہیئر آفٹر۔ Just like the stars are so high above us and beyond us, the greatness of the Quran is described by this. Understand? The second subject in Surah Rahman is Allah's favor. اللہ کے احسانات اور نعمتیں، and second to the last subject in سورہ واقعہ is Allah's favor. اگر اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جو سورہ رحمان کے شروع میں سبجیکٹس آئے ہیں وہ سورہ واقعہ کے اینڈ کے سبجیکٹس ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے سورہ واقعہ میں؟ اگین Allah's favor. سیکنڈ سبجیکٹ کیا ہے سورہ رحمان میں؟ شروع سے اگر ہم لیں تو that is Allah's favor. Right? There is a resemblance. الحمدللہ we are getting this little bit. اگر ہم دیکھیں تھرڈ سبجیکٹ کے بارے میں، کرمنلس، میں نے آپ کو وہ 5 سبجیکٹس لکھوائے نا، سب سے پہلے کیا؟ گریٹنس آف دا قرآن، سب سے سورہ واقعہ کے آخر میں تھا وہ، اور ہم نے دیکھا قرآن، علم القرآن، ٹھیک۔ دوسری بات کیا تھی؟ اللہ کے فیورز ٹو ہیومینٹی، وہ ہم نے دیکھا بھی سورہ واقعہ میں اینڈ میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اسٹارٹنگ میں کرے ہیں، بیفور اینڈ بیسیکلی۔ تھرڈ سبجیکٹ کیا ہے؟ کرمنلس کے بارے میں ڈسکشن ہے، اور دس از دا تھرڈ لاسٹ سبجیکٹ ان دا سورہ واقعہ از کرمنل، ٹھیک۔ اور اسی طرح فرسٹ اینڈ سیکنڈ مین سبجیکٹ ان سورہ واقعہ آر اباؤٹ دا پیپل ہو ڈیزرو پیراڈائز۔ اور دیکھیے آپ کو میں نے فورتھ چیز کیا لکھوائی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پیراڈائز ڈیزرونگ ہیں، دا پیپل آف رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ والے۔ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اولئک المقربون۔ ان سورۃ الواقعہ وی فائنڈ اللہ پوچھ رہے ہیں ڈیڈ یو کریٹ دا اسپرم اور واز اٹ واز، تم نے اسپرم کریٹ کیا یا ہم تھے اسے کریٹ کرنے والے؟ پھر کیا پوچھتے ہیں؟ ڈیڈ یو گرو دا کراپ اور ڈیڈ وی، تم نے فصلیں اگائیں یا ہم اگانے والے ہیں؟ پھر کیا پوچھا کہ تم نے بادلوں سے پانی برسایا یا ہم برسانے والے ہیں؟ پھر کیا کہا کہ ڈیڈ یو برنگ اباؤٹ دا فائر وڈ یو یوز اور ڈیڈ وی؟ سو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کویشچننگ کر رہے ہیں، کیپ کویشچننگ۔ ان سورہ رحمان سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ ان سورہ رحمان اللہ ریپیٹس کویشچنس۔ بہت اہم ہے یہ جاننا کہ آپ کے آڈینس کون ہے اس میں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کہیں بھی لیکچر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے آڈینس کون ہے۔ آڈینس کے مطابق ہے تو آپ اپنے لیکچر کو ڈیزائن کریں گے، ان کے مطابق ہے تو آپ یہ ارینج کریں گے کہ کیا بات ان کو سمجھ میں آئے گی، کیا نہیں آئے گی۔ جو آپ کا فیلڈ نہیں ہے، اگر میں وہ بتانے لگوں تو آپ کو قطعی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ جو میری فیلڈ نہیں ہے وہ آپ مجھے بتانے لگے تو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دا آڈینس، ٹھیک۔ ایک گریٹ اسپیچ کے لیے 3 چیزیں ہونی ضروری، ہمیں پتہ ہے قرآن از اے گریٹ اسپیچ، تو گریٹ اسپیچ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ 3 چیزیں ضروری ہیں خاص طور پہ۔ ایک تو اس کا کانٹینٹ بھی گریٹ ہونا چاہیے، دوسری بات اس کا اسٹائل، صرف یہ نہیں کہ ہم نے گریٹ کانٹینٹ پریزنٹ کر دیا کافی ہے، ایک ہوتا ہے بات کہنا، ایک ہوتا ہے بات طریقے سے کہنا۔ اگر کوئی مجھے سلام کرے تمیز سے تو وہ مطلب السلام علیکم اور ایک السلام علیکم، ایسے ایک ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کیا بلکہ تھپڑ ہی مار کے گیا، وہ طریقہ جو ہے بات ہی بدل دیتا ہے، اسٹائل بالکل ہی بات کو بدل دیتا ہے، تو اس لیے اس کا اسٹائل بھی مناسب ہونا چاہیے آپ کے کانٹینٹ کے اکارڈنگ، ٹھیک۔ دوسری بات، کانٹینٹ اسٹائل دونوں ہی آڈینس کے لیے ان سے متعلق ہونے چاہیے۔ Customize your speech so that it fits and it's the right kind of the audience. ٹھیک، give me a minute please. The Quran is the perfect form of speech. یہ perfect content ہے with perfect style for the perfect audience. اس میں کیا ہے؟ قرآن کی greatness کیا ہے؟ Everything is perfect in this. Right? قرآن ڈفرینٹ اوکیزنس پہ، قرآن کی ہر صورت کے آڈینس ہیں، ٹھیک ہے، اور اوور آل آڈینس پوری ہیومینٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، تو کیا ہوا؟
مکہ میں تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا آڈینس دھیرے دھیرے بدل جاتی ہے، جو بچے تھے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جو بڑے تھے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی پریزنٹ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، کچھ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. تو آڈینس کیا تھی اس ٹائم، اس طرح سے آڈینس دھیرے 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 چینج ہوتی ہے. تو ہر ایک صورت کی ایک پرفیکٹ آڈینس ہے کہ وہ کس دور میں نازل ہوئی. ٹھیک، قرآن ڈفرینٹ اوکیشنز پر نازل ہوا ہے اور اٹ واز ریسائٹیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت سامنے ایک پرٹیکولر آڈینس ہوتی تھی. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ٹھیک، اوریجنلی یہ صورت کس سے بات کر رہی ہے؟ سورہ الرحمن جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ کچھ نریشنز اور جو کہتی ہیں کہ یہ ارلی مکن سورہ ہے، اور کچھ نریشنز ہیں جو کہتی ہیں یہ لیٹ مکن سورہ ہے. ٹھیک، سو دیٹس ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک، اب یہ سمجھیے گا کہ ان کی ایک آڈینس ہے. One of the most compelling argument about the placement of this surah and its audience is by Islahi. انہوں نے کہا جب آپ کسی stubborn، کسی ضدی سے ڈیل کرتے ہو، کسی بدتمیز جاہل سے ڈیل کرتے ہو، so you have to repeat the things. When you are yelling at someone، آپ کی بات میں ریپیٹیشن ہوگی، آپ بار 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 کہو گے. اور اللہ تعالیٰ کیا اس کی آڈینس کیا ہے؟ ضدی ہے، بدتمیز ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ بار بار ریپیٹ کریں. آپ سورہ رحمان میں کتنی ریپیٹیشن ہے؟ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گی، رائٹ. یہ ریپیٹیشن جو ہے غصے کا اظہار ہے. سورہ رحمان کے پہلے حصے میں جو ریپیٹیشن ہے وہ اللہ کے غصے کا اظہار ہے. یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جو بہت ہی سٹبرن ہیں، ضدی ہیں، ڈھیٹ قسم کے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. سو یہاں ہمیں ریپیٹیشن کا ایک پہلو سمجھ میں آ رہا ہے. آلدو ریپیٹیشن کی بہت ساری حکمتیں مزید ہیں اور بہت سارے الگ الگ میننگ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اتنی مرتبہ آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر مرتبہ نئے مطلب میں آیا ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی غور کریں گے. اب دیکھیے گا ہم لٹل گلمس دیتے ہیں. پچھلا والا سورہ قمر میں ہیومن بینگس کو ٹڈیوں سے کمپیئر کیا گیا جو انسان سے کمتر ہے. ایون تو اللہ از اینگری ان دس سورہ بٹ دا اینگر از اونلی کمنگ بیکاز اللہ از مرسیفل. اللہ رحمان ہے. آپ کیوں کسی کو سدھارنا چاہتے ہو؟ اللہ چاہتے تو ہمیں دفع کر دیتے. اللہ چاہتے تو اتنا وہ پریشان کر رہے تھے قریش، اتنا دکھی کر رکھا تھا، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، تو اللہ تو چاہتے تو دفع کر دیتے، اگنور کرتے، جہنم میں ڈالتے. ویسے بھی تو وہ عذاب طلب کیا کرتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ عذاب بھیج دو، عذاب لے آؤ. ٹھیک، تو کیا ہوا؟ لیکن اللہ کا اینگر جو اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر کے سکھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا ایکچولی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اینگر میں بھی، اللہ کی ناراضگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ قرآن سکھا رہے ہیں. یہ سراسر رحمت ہے. کیونکہ اب دیکھیے آگے چلنے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات آپ سے بتانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے اب آپ کے بھی آس بھی نیبرز ہوں گے، آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں. تو سڈنلی آپ امیجن کریں کہ آپ اس زمانے میں ہوتے. آپ کا ایک نیبر اٹھ کے آتا ہے، آپ کا ڈور ناک کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا فرشتہ ایک کلام لے کر آیا تھا. آپ اس کو 40 سال سے جانتے ہیں، وہ اپنی صداقت اور امانت کے لیے مشہور ہے. آپ کیا بلیو کریں گے اس پر؟ آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ کیسے آپ کیسے ریاکٹ کریں گے؟ اور پھر وہ ایک بار نہیں کہہ رہا، وہ کہے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں. ٹھیک، تو اب کیا تھے قریش کچھ، اور ایسا بھی نہیں کہ چلو ایک انسان ہے اس کو سبھی نگیٹ کر رہے ہیں، سبھی اس کو جو ہے اگنور کر رہے ہیں، سبھی کوئی بھی مان نہیں رہا، سبھی نفی کر رہے ہیں. لیکن اب قریش کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایمان لا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت ابو بکر ایمان لے آئے تھے، ان کی حضرت خدیجہ لے آئی تھی، زید بن حارثہ لے آئے تھے. ٹھیک، تو وہ دیکھ رہے ہیں اب ایک انسان کو سبھی انکار کر رہے ہوتے تو بات سمجھ آتی، لیکن ایک ہو رہا ہے کہ کچھ لے آئے ہیں. اب کیا ہے؟ قریش جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں. اب ایک بار انکار کیا، 2 بار، ہر دن رسول اللہ آ رہے ہیں اور ہر دن وہ انکار کر رہے ہیں. اب ایک ایگزامپل سمجھیے گا، چلیے وہ ایگزامپل میں بعد میں دیتی ہوں الرحمن کی آیت کے ساتھ، ویدر اٹ از ٹوڈے اور ٹمارو انشاءاللہ. بٹ ابھی ہم تھوڑا سا موو کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا ریلیٹ کر پا رہے ہو، امیجن کر پا رہے ہو کہ وہاں پہ مکہ میں آپ امیجن کرو ایک شخص آیا، سڈنلی 40 سال اس کے ساتھ لوگوں نے گزارے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اور سڈنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا، مجھ پر جو ہے یہ کلام نازل کیا. اور اس میں ہی جو عوام ہے بہت ضدی، آپ کو یاد ہی ہوگا جو عرب ہیں کیسے ہوا کرتے تھے، چڑیا بھی ایک کی دوسرے کے درخت پر بیٹھ گئی تو اس پہ سالہ سال لڑائی ہوتی تھی. ٹھیک، تو اس قسم کے وہ ضدی سٹبرن لوگ تھے. تو ہاں طاقتور بہت ہوا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دعوت کرنی تھی، دعوت اللہ. تو یو ہیو ٹو کیپ ون ورڈ ان مائنڈ فار انٹائر ٹائم.
اگر آپ کو یہ پوری صورت سمجھنی ہے تو یو ہیو ٹو کیپ ون ورڈ ان یور مائنڈ. واٹ از دا ورڈ؟ الرحمن. اگر ہم نے یہ ذہن میں نہیں رکھا تو پوری صورت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک، دیٹس وائی دا انٹروڈکشن واز امپورٹنٹ کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اس صورت کے لیے ذہن میں رکھنی ہے. آپ ہائی لائٹڈ پوائنٹس بنا کر لکھ لیجئے چاہے کہیں پر. ٹھیک، لک ایٹ دا ڈفرینس بٹوین کیسے ہیومنس اینڈ اینیملس ڈیسیجن لیتے ہیں. جو میں نے آپ سے بات کہی نا اس کے بارے میں آپ سمجھیے گا. ہیومنس اور اینیملس کیسے ڈیسیجنز لیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ انسان اگر کوئی فائر الارم سن لے تو بلڈنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بلڈنگ میں فائر الارم بجا تو آپ کیا ہے، بلڈنگ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، آپ آگ کو دیکھنے کا انتظار نہیں کرو گے. ٹھیک، لیکن جانور کیا کرتے ہیں، اینیملس کیا کرتے ہیں، وہ جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے یا وہ اپنی سینس میں کوئی تھریٹ محسوس نہیں کر لیں گے. اپنی سینس میں تھریٹ جب محسوس ہوتا ہے جب وہ آ چکا ہوتا ہے، اس سے بچنے کے امکانات نہیں رہتے، آپ اتنی دور بھاگ نہیں پائیں گے. اینیملس جب بھاگتے ہیں تو یہ اینیملس کے لیے کسی چیز کا بلیو کرنے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے. وہ اسی طرح پروگرامڈ ہیں. اینڈ ہیومن بینگس کین بی ریزنڈ وتھ، رائٹ. اگر انسانوں کو کوئی چیز خطرے کی نیوز مل جائے کسی اوتھینٹک سورس سے تو وہ کیا کریں گے، وہ اسکیپ ہونے کی کوشش کریں گے. ٹھیک، بٹ اینیملس ہیز ٹو گو نیئر دا فائر اینڈ فیل دا ہیٹ اینڈ دین رن. اب آپ سوچیں انسان ایسا کرے تو مارا جائے. ٹھیک، تو یہ آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں کہ انسانوں کو جب پیغام آیا یہ کرو تو بچ جاؤ گے، انسان کو کیا چاہیے کہ سن کر ایمان لے آئے. اور اینیملس کیا کر رہے ہیں، یہ اینیملس کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں گے، فیل کریں گے، تب جا کے ان کو تھوڑا بہت بلیو آئے گا، تب وہ مانیں گے. آپ سوچئے جب ہمیں دیکھنے اور بلیو کرنے کا ٹائم، جب ہم دیکھ لیں گے تو کیا بلیو کرنے کا ٹائم بچے گا؟ نو. یہی دنیا میں جو ہے بلیو کر سکتے ہیں. Now what is the major claim of the people who disbelieve in the Quran؟ وہ کہتے تھے کہ وہ جب ایمان لائیں گے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پچھلی سورہ میں لوگوں نے کہا that they have not seen anything so why they should believe, right? Allah made the argument. Haven't you seen the towns that were destroyed؟ تم نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں نہیں دیکھی؟ تم وہاں سے سفر کرتے ہو، ٹریول کرتے ہو، گزرتے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ کس نے ختم کر دی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیا کیا عاد اور سمود کے ساتھ؟ کہ تم نے لوط علیہ السلام کے نیشن کے بارے میں نہیں سنا؟ تو عقل مند انسان کے لیے سننا کافی ہوتا ہے، رائٹ. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. اوکے، قرآن خود میں ایک بڑا آرگیومنٹ ہے، بٹ یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا جو دیکھ کر ایمان لانا چاہے. بلکہ قرآن کہتا ہے اگر یہ دیکھ بھی لیں گے تو کہیں گے کہ یہ میجک ہے. ابھی ہم نے پڑھا سورہ قمر کی آیت نمبر 2 کہ یہ میجک ہے. ٹھیک، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے کا سوال کرتے ہیں، مگر اگر یہ دیکھ بھی لیں تو بھی جب یہ ویسے کے ویسے رہنے ہیں، بدلیں گے نہیں. ٹھیک، انہوں نے چینج نہیں ہونا، وہ ڈھیٹ ہے. ان سورہ جاثیہ اللہ ٹاکس اباؤٹ کرمنلز کمنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ ٹو گیٹ دیئر ورڈکٹس، اینڈ وہ کہیں گے Our Lord, we see now and are ready to listen. اب کیا ہوگا، ٹائم گزر چکا ہوگا، سننا سنانے کا وقت نہیں رہا. ٹھیک، اگین ہم اگر دوبارہ سنیے گا Our Lord, we see now and are ready to listen. It is too late then. It is the time to taste. عذاب کا مزہ چکھو. یہ ورڈز کی گیم ہے. قرآن میں آپ کو ورڈز کی بہت ساری گیمز ملیں گی اور بہت ان کو سمجھنا بہت ضروری ملے گا. ٹھیک ہے، سینسز کے ساتھ سینگ، ہیئرنگ، ٹیسٹنگ. عذاب ویسے چکھا نہیں جاتا ہے، بٹ عذاب کے لیے چکھنے کا معنی آیا. وہ کیوں آیا ہے وہ ابھی جب عذاب کی آیتیں آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بتاؤں گی. اللہم اجرنا من النار. ٹھیک، وہ لوگ جنہوں نے سننے سے انکار کر دیا، اللہ ان سے مخاطب نہیں ہوگا قیامت کے دن. اللہ نے ان سے دنیا میں بہت بات کر لی. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی سننے سے پراپر انکار کر دیا تھا. ٹھیک، اس ٹائم وہ سنتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے. ڈھیٹ پنا اپنا عروج پر تھا ان کا. کیا کہتے تھے، ہم دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. سو آپ دیکھیے گا کہ ان کا دیکھنا جب دیکھ لیں گے تو کیا کچھ فائدہ دے گا؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارے پاس بھی یہی ٹائم ہے کہ جب ہم تک پیغام پہنچ گیا ہم ایمان بھی لے آئیں. اور ایمان لانا کیا ہوتا ہے، جب وہ انسان کے عمل میں ظاہر ہونے لگتا ہے تب وہ کنسیڈریبل ہوتا ہے. ہم نے پچھلی صورت میں سورہ حجرات میں کیا پڑھا تھا کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایکشنز نہیں بدلے تھے، وہ صرف زبانی کلامی مسلمان ہوئے تھے. تو کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایکشنز چینج کر لیں، اپنی حرکتیں سدھار لیں. بیسیکلی جسٹ اے منٹ پلیز.
Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm ending this audio here. Next audio میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے start کریں گے. So please stay tuned. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.